السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تاجر تجارت کے گر تو نہیں سکھاتا، لیکن ایمانی تجارت جن کے پاس ہو وہ گر نہیں چھپاتا۔ 2 سال کے گناہ اگر معاف ہوتے ہیں، من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، جو کسی کو افطاری کروا دیتا ہے اس کو بھی اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ دوست تو ہر انسان کے ہوتے ہیں۔ اگر 30 سالہ نوجوان 15 لوگوں کو تیار کر لے کہ یہ روزہ رکھیں اور افطاری میرے گھر میں کرنا، ادھر مغرب کی اذان ہوگی، ادھر زندگی کے ایک ایک گناہ سے اللہ تعالیٰ اسے پاک فرما دیں گے۔ یوم عرفہ علماء کی اپنی اپنی بحث ہے کہ کون سا دن ہوگا یوم عرفہ کا، جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں وہ دن، یہ 9 تاریخ۔ میدان عرفات میں جو حاجی جاتے ہیں وہ تو روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یوم عرفہ 9 تاریخ کو حاجی وہاں ہوتے ہیں۔ آج چونکہ ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کا نظام اتنا بلڈ ہو چکا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت سعودیہ میں چاند نکلا ہے کہ نکلا۔ 200 سال پہلے لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ کوئی خط، کوئی میسج، کوئی واٹس ایپ پہ شیئرنگ، کوئی فیس بک، کوئی ٹویٹر، ای میل، کچھ نہیں تھا۔ اس لیے اگر جس دن حاجی میدان عرفات میں ہیں اس کو بنیاد بنایا جائے تو پھر عید بھی ان کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدِ رُؤْيَةٌ، ہر ملک کی اپنی رؤیت ہے اور شریعت نے پابند بنایا ہے صوموا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید کرو، چاند نظر نہیں آیا تو روزہ بھی نہیں ہوگا، چاند نظر نہیں آیا تو عید بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر 30ویں دن بھی پتہ نہیں چلا فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، کہ 30 کا دن مکمل کر لو، آگے جو ہے رمضان بھی شروع ہو جائے، روزہ رکھ لو اور رمضان کے 30 دن ہو جائے تو عید کر لو۔ اس لیے ہر ملک میں، کتنے ایسے ملک ہیں اگر عرفات کے دن کا خیال کیا جائے وہاں رات ہوگی، کیا وہ رات کو روزہ رکھیں گے؟ کتنے مغرب کے علاقے ہیں، بلغاریہ اور دیگر شام کے علاقے، جہاں ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے چاند، تو میدان عرفات سے بھی ایک دن پہلے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس لیے ہر ملک کے مطالعے کا اعتبار ہوگا۔ ہمیں عرفے کا روزہ 9 تاریخ کو رکھنا ہے۔